گئے۔ دوستو جب تھیوڈور ہیزل کو یہ یقین ہو گیا کہ شطرنج کی بازی اب یہودیوں کے ہاتھ میں پوری طرح سے آ چکی ہے اور بادشاہ کو چیک میٹ کر دیا گیا ہے، تب اس نے بادشاہ کو خریدنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، میں علی رضا ڈیلی لوز پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہمیں سن 1440 جب جوہانس گوٹنبرگ نامی ایک جیو نے پرنٹ میڈیا کی ایجاد کی تب سے کنٹرول کر رہا ہے، یا میں اگر کہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہی تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں تورات یا انجیل کی صحیح اوریجنل کاپیز کہیں سے نہیں مل سکتی، اور یہ پروپیگنڈا تھا جس کی وجہ سے قوم یہود نے نہ ہی صرف اپنے آپ کو بچایا بلکہ اس دنیا پر حکومت کے خواب کو کافی حد تک سچ بھی کر لیا ہے۔ تو کیا آپ یہ بات مانیں گے؟ آئیے جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا ہے، اس کو کس طرح دنیا میں پھیلایا گیا اور وہ کون لوگ ہیں جو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو بات ہے سن 1440 کی، جب گوٹنبرگ نے یورپ میں پرنٹ میڈیا نکالا اور اس کے ٹھیک 20 سال بعد یہودیوں نے تبدیل کی ہوئی بائبل اور تورات ساری دنیا میں بانٹنا شروع کر دی۔ اس زمانے میں پرنٹ میڈیا کا استعمال سے کسی بھی ملک کی عوام کو ٹھیک اسی طرح کچھ بھی منوایا جا سکتا تھا جیسے آج سوشل میڈیا پر منوا لیا جاتا ہے۔ تو شروعات پکڑ لینے کے بعد یہودیوں نے پھر قدم رکھا اس چیز میں جو وہ لوگوں کو صرف مذہبی طور سے ہی نہیں بلکہ دنیاوی طور سے بھی کنٹرول کر سکیں، یعنی یہودیوں نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں اپنا قدم ایلبرٹ لاسکر نامی امریکن یہودی کے ذریعے رکھا۔ ایلبرٹ لاسکر نے سن 1898 میں امریکہ کی بہت مشہور FCB نامی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کلرک بن کے جوائن کیا، لیکن 1912 میں وہ اچانک اس قابل ہو گیا کہ اس نے وہ پوری ایجنسی ہی خرید ڈالی۔ ایلبرٹ لاسکر کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جدید طریقے ایجاد کرنے کی وجہ سے ماڈرن ایڈورٹائزنگ یعنی جدید مارکیٹنگ کا بانی بھی مانا جاتا ہے، جبکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ FCB ایجنسی بنانے والے لارڈ تھامس کون تھے۔ یہ وقت تھا انڈسٹریل ریولوشن کا، جہاں ایلبرٹ کے آ جانے کے بعد ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے سے نئے ہتھیار بنانا شروع کر دیے، جس میں کنٹینٹ کے ذریعے لوگوں کو چیزیں نہ ہی صرف منوائی جانے لگیں بلکہ اشیاء کی خرید و فروخت بھی بڑھا کر امریکہ کی جدید اکانومیز میں لایا گیا۔ بات صرف خرید و فروخت بڑھانے یا اکانومی کو فائدہ پہنچانے تک محدود نہیں تھی۔ یہودیوں کے بے حد اثر کرنے والی پروپیگنڈا اسکیمز سے گورنمنٹ نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ انہی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹس نے ورلڈ وار 1 اور 2 جیسی عظیم جنگیں بھی جیتیں، اور برٹش امپائر ہی کیا، یہاں تک کہ کانگریس کی کامیابی کے پیچھے بھی پروپیگنڈا کا ہاتھ ہے۔ پر یہ سب کیسے ہوا؟ یہودیوں کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بنانے کے بعد اکنامک گروتھ کا تیزی سے بڑھی تو گورنمنٹس کو سمجھ آیا کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ لوگوں کو کس طرح مینیپولیٹ کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے مشکل کام کسی کا پیسہ خرچ کروانا ہوتا ہے، اور یہودی نے اتنی کمپنیز کا پروفٹ اور امریکہ کا GDP بڑھا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ حکمرانوں نے پھر انہی ایجنسیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ الیکشن کیمپینز میں لوگوں کو وہ بتایا جانے لگا جو وہ سننا چاہتے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس تو ساری دنیا کے سامنے کھل چکا ہے کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کا فیس بک اور دیگر کمپنیز سے ڈیٹا نکلوایا اور اپنی الیکشن کیمپینز کو ان لوگوں کے حساب سے مینیپولیٹ کیا تھا۔ دوستو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پروپیگنڈا ہمیشہ جس کے خلاف ہوتا ہے ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات جگانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ نفرت کے بڑھانے کے لیے صرف ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں فطور، شیطانی خیال، وسوسہ یا ڈر ڈال دیتے ہیں تو لوگ آپ کو آسانی سے ماننے لگ جاتے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد سیاستدان ہے جو یوں کیمپینز چلا کے لوگوں کی سپورٹ حاصل کرتے ہیں؟ نہیں دوستو، ایسے کئی سیاستدان ہیں جو اپنی پاپولیرٹی کریٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہیں، اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے عوام کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بڑھاتے ہیں، اور یہ ٹارگٹس وہ بلیوز یا رومرز ہوتے ہیں جو ملک میں سب سے زیادہ مانے جائیں یا جن کے خلاف عوام سننا چاہتی ہو۔
آپ پاکستان کو ہی لے لیں، پاکستان میں کرپشن، کرپٹ حکمران، مہنگائی جیسے فیکٹس یا آرمی کی حکمرانی جیسے رومرز، لیکن ان چیزوں کو ہر پاکستانی ختم کرنا چاہتا ہے، اور کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ عوام اور اس کو فالو کرے گی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یا اگر آرمی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ ملک کا تحفظ کیسے کرے گی۔ دراصل پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگ اس طرح دل و دماغ پر قابض ہوتے ہیں کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں دیتے۔ یہ خود تو انتہا پسند ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے فالوورز کو بھی انتہا پسند بنا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ صرف تباہی ہوتا ہے۔ اور پروپیگنڈا کا استعمال کر کے جو حکمران اپنی شہرت اتنی بڑھا لیں کہ لوگ ان پر اندھا یقین کریں، اسے ہم پاپولزم کہتے ہیں، اور پاپولزم کے ذریعے لیڈر بننے والے حکمرانوں کو پاپولسٹ لیڈر کہا جاتا ہے۔ ان پاپولسٹ لیڈر میں اسٹالن، ہٹلر، ڈونلڈ ٹرمپ، فرینکلن ڈی جیسے لیڈرز شامل ہیں۔ آپ پاکستان میں اگر نظر گھمائیں گے تو شاید آپ کو بھی کچھ لیڈرز نظر آ جائیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جس کو بھی فالو کریں اپنی لاجکس کا استعمال کرتے ہوئے کریں، نہ کہ جو وہ خود آپ کو سنا رہا ہے اسے سن کے کریں، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی باتوں پہ بھروسہ کر کے پوری امت مسلمان نے نقصان اٹھایا، اور آج اسی ہار کی وجہ سے قوم یہود نے ہم پر قابض ہیں۔ فلسطین کے مسلمان دن رات خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی دنیا کو پروپیگنڈا کا گڑھ بنانے والے یہ یہودی یا اسرائیلی کا پھیلایا پروپیگنڈا اصل میں کیا ہے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ اور برٹین دونوں ہی ممالک اسرائیل کو کبھی سپورٹ کرنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ امریکہ نے ہم سے وعدے کر کے کھلے عام وعدہ خلافیاں کی ہیں، لیکن اسرائیل سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انہیں ایسا کیا یاد آ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اسرائیل کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پروپیگنڈا کسی کے خلاف کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہوتا ہے، اور یہودیوں کے اس پروپیگنڈا کے پیچھے اپنی حکمرانی لانے کا مقصد شامل ہے۔ دوستو، ایک بڑی ہی مشہور کتاب دی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن، یعنی قوم یہود کے بڑوں کی بتائے گئے وہ اصول جن پر عمل کرنا ہر یہودی کا فرض ہے۔ دوستو، اس کتاب میں یہودیوں کے اس دنیا پر حکمرانی کرنے کی سازشوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہی کتاب نہیں، اگر آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں تو یہودی جہاں بھی رہے وہاں سے انہوں نے پروپیگنڈا کے ذریعے تباہیاں ہی کی ہیں۔ زائونسٹ کی ایک فلسفی ہے کنفرم نیبرز اینڈ انویڈ اینیمیز، جس کا مطلب ہے کہ اپنوں کو یعنی یہودیوں کو بچاؤ اور باقیوں کے اوپر حکمرانی کرو۔ اسی وجہ سے یہودی کبھی کسی کے نہیں ہوتے، وہ دراصل ایک انتہا پسند قوم ہے کہ صرف اور صرف اپنے شیطانی مقصد کے غلام ہیں۔ یہودیوں کی یہ شروع سے سازش کا حصہ رہا ہے کہ کس طرح ساری دنیا میں ان کی حکومت چلے، لیکن اس کے لیے انہیں پہلے اپنے لیے ایک ٹھکانہ ڈھونڈنا تھا، کیونکہ کہیں بھی وہ کچھ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے، اور جہاں جہاں یہودی رہے وہاں ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ نکالے گئے، جیسا کہ رشیا، امریکہ، جرمنی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہودی ایسا کیا کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں اسرائیل کی ہسٹری کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا۔ دوستو، ویسے تو یہود نیشنلسٹ موومنٹ جس کا نام زائونزم ہے سن 1820 سے قائم ہو چکی تھی، لیکن 1890 میں تھیوڈور ہیزل نامی ایک یہودی نے اس کو پولیٹیکل رتبہ دیا، جس کے بعد اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح فلسطین کو یہودیوں کا گھر بنایا جا سکے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسی زائونزم موومنٹ کی تیسری کانفرنس سن 1899 میں اس نے سارے یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا انگیج ان پروپیگنڈا، جس کا مطلب تھا کہ پروپیگنڈا پھیلاؤ تاکہ اسرائیلی یہ ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں کہ یہودی پر ہمیشہ ظلم و ستم رہا ہے اور فلسطین در حقیقت ان کی زمین تھی جو انہیں واپس دے دینی چاہیے۔ اب اسی پروپیگنڈا کو اسرائیل میں پبلک ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کانفرنس کے بعد سارے یہودی خلافت عثمانیہ میں پھیل گئے اور خلافت عثمانیہ کی آخری سلطنت سلطان عبدالحمید ٹو پر خلافت ختم کرنے کا پریشر ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کے پروپیگنڈا کا شکار ایک دو نہیں بلکہ خلافت کے سارے نوجوان نسل، یہاں تک کہ خلیفہ کے بڑے قریبی وزیر بھی ان کا شکار ہو چکے تھے، جن میں حالم پاشا، کامل پاشا، انور پاشا، طلعت پاشا اور کئی لوگ شامل تھے۔ انہوں نے پروپیگنڈا خلیفہ کے آٹوکریٹک رول کے خلاف پھیلایا، یعنی کہ فتنہ نئی نسل کے معصوم ذہنوں میں بھرا کہ حکومت میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا، یہ حکومت نہیں بادشاہت ہے۔ امریکہ، یوکے اور دوسرے جدید ممالک کو دیکھو وہ کتنا آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماڈرن کانسٹیٹیوشن کا نظام اپنایا ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی مانتا تھا تو یہودی اسے پیسوں کا یا سونے کا لالچ دے کے خرید لیا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں نے یہ بڑا قدم اٹھانے سے پہلے نہ کہ صرف اپنے آپ کو بے حد امیر بنا
لیا تھا بلکہ خلافت عثمانیہ جیسی بڑی حکومت گرانے کے لیے اس وقت کے بڑے لیڈرز جن میں امریکہ اور UK شامل تھے ان کا سپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہودیوں نے پھر ایک سیکرٹ آرگنائزیشن جس کا نام CUP یعنی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس بنائی۔ اس کو پاکیزہ پارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ اس سیکرٹ آرگنائزیشن کا حصہ بن کے لوگ اپنے آپ کو یہودیوں کا اتحادی ثابت کرتے تھے اور پھر اس آرگنائزیشن کے ذریعے انہوں نے ینگ ترک موومنٹ یعنی نوجوانوں کی خلافت کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے ذریعے ان یہودیوں نے جیسے دمک لکڑی کھا جاتا ہے ویسے آہستہ آہستہ پوری خلافت میں نئی سوچ اور آزادی کی ایک لہر پھیلا دی جس کا شکار نوجوان نسل ہو گئی تھی۔ اس موومنٹ میں نوجوانوں کے اوپر ہر وقت قابض رہیں اور کسی کو دماغ کا استعمال نہ کرنے دیں، اسی لیے یہودیوں نے فری میسنز کے کچھ لوگ چھوڑ رکھے تھے۔ فری میسنز یوں کہہ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے مردوں کی بنائی ہوئی ایک خفیہ آرگنائزیشن ہے جس میں امیر سے امیر لوگوں کو یہ لوگ شامل کرتے ہیں اور زائونسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو خلافت کے خلاف ساتھ دینے پر اس وقت پرنس سیب ہیٹن بھی شامل تھے۔ آپ ان لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی مہارت دیکھیے کہ حالم پاشا جو کہ خلافت عثمانیہ میں یورپ میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹک پوزیشن پر تھے لیکن پھر بھی یہودیوں کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے اور سلطان عبدالحمید کی حکمرانی کو ناپسند کرنے لگے اور ینگ ترک موومنٹ کا حصہ بن گئے۔ دوستو، جب تھیوڈور ہیزل کو یہ یقین ہو گیا کہ شطرنج کی بازی اب یہودیوں کے ہاتھ میں ہے تو پوری طرح سے آ چکی ہے اور بادشاہ کو چیک میٹ کر دیا گیا ہے، تب اس نے بادشاہ کو خریدنے کی کوشش کی۔ یعنی جب ینگ ترک موومنٹ اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ خود خلیفہ کی حکومت کے لوگ ان کی مہم کا حصہ بن گئے اور خلیفہ بالکل اکیلے ہو گئے تھے، تو تھیوڈور ہیزل نے کانسٹیٹیوشن کی بحالی اور خلافت گرانے کے سلسلے میں سن 1901 میں سلطان عبدالحمید کے پاس آیا اور ان سے فلسطین کے 2 ٹکڑے کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ایک ٹکڑا یہودیوں کو دے دیا جائے کیونکہ یہ ان کا حق ہے، جس پر سلطان عبدالحمید نے انہیں ایک تاریخی جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں خود اپنے اندر تلوار اتار کر اپنے 2 ٹکڑے کر لوں گا لیکن فلسطین کے 2 ٹکڑے کر کے اسے اسلامی خلافت سے کبھی دور نہیں کروں گا۔ اس تاریخی جواب کے بعد تھیوڈور ہیزل نے پھر انہیں پیسوں اور ڈھیر سارے سونے کا جھانسا دیا کیونکہ یہودیوں کے پاس بے شمار پیسہ تھا اور شاید وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر شے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ سلطان حمید نے اس کی اس بات پر جواب دیا کہ میں 1 انچ بھی اس ملک کا نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ میرا نہیں، یہ مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اس ریاست کو بنایا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنے خون دے کے بچائیں گے بھی۔ تم یہودی اپنے اربوں روپے اپنے پاس رکھو، اگر یہ ریاست کے حصے ہوتے ہیں تو تم یہودی مفت میں اپنا حصہ لے لینا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ ہماری لاشیں گرنے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ سلطان سے یہ جواب ملنے کے بعد یہودی یہ سمجھ کے لوٹ گئے کہ انہیں ہمیشہ کی طرح انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑے گا اور سلطان کو ہٹانے کے لیے پروپیگنڈا کے آخری مرحلوں میں جھٹ گئے۔ سلطان حامد جس چیز سے ناواقف تھے وہ یہ کہ فری میسنز نے ینگ ترک موومنٹ سے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے عہدوں داروں کو بھی اپنے لبرلزم کے پروپیگنڈا کا شکار بنا لیا تھا اور خلافت کے خلاف نکالا تاکہ ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بحالی ہو سکے۔ دوستو، آخرکار یہودی اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہو گئے جو کہ خلافت گرانا تھا اور سلطان حمید کو ایک یہودی بینکر کے گھر پر قید کر دیا گیا۔ ایک اور بہت مشہور فری میسنز کا بندہ جس کا نام ایمانوئل تھا وہ اس وقت کے گرینڈ وزیر یعنی وزیر اعظم طلعت پاشا کا کافی قریبی تھا اور اسی نے فلسطین میں یہودیوں کی پہلی آفیشیل رہائش گاہ کا بندوبست کیا، یعنی کہ جوئش سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی ان فلسطین نام سے، جو ان کی چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی جو خلافت کے دور میں چھپ چھپ کے کام کرتی تھی، اسی پولیٹیکل پارٹی بنا دیا گیا۔ دوستو، یہ آرگنائزیشن رشیا اور یوکرین کے جیوز نے بنائی تھی اور وہاں سے بھی انہیں اسی لیے نکالا گیا تھا کیونکہ یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف چھپ چھپ کے کام کرتے اور پروپیگنڈا مہم کی تیاریاں کرتے تھے تاکہ کسی بھی طرح سے ان کا بڑا مقصد پورا ہو سکے جو کہ یہودیوں کو فلسطین دلانا تھا۔ دوستو، ینگ ترک موومنٹ کے جیتنے کے بعد ریاست سے خلافت ختم کر دی گئی اور قانون سازی کی گئی جس میں یہودی اپنے لیے ٹھیک ٹھاک جگہ بنا گئے اور یہودی یعنی کہ فری میسنز اور زائونسٹ اس قدر قابض ہو چکے تھے کہ حکومت میں سبھی ان کی لگی لگائی کٹ پتلیاں تھیں، جیسے کہ ینگ ترک موومنٹ میں شامل کمال پاشا، انور پاشا اور طلعت پاشا تینوں کو خلافت گرتے ہی اور قانون سازی ہو جانے کے بعد منسٹریز دے دی گئیں جن سے بعد میں یہودیوں نے فائدہ اٹھا کے ورلڈ وار 1 کا آغاز کروا سکے۔ کامل پاشا کو منسٹری آف نیوی، انور پاشا کو منسٹری آف وار اور تیسرے پاشا یعنی طلعت پاشا کو منسٹری آف
انٹیریئر بنا دیا گیا۔ آپ کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ مسلمان ہو کے انہوں نے مسلمانوں کو ہی اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ بھی یہودیوں کے کہنے پہ۔ لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ بھی ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ انہیں افسوس کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ان کا کام ختم ہو جانے کے بعد کمال اور طلعت پاشا کو فری میسنز نے آرمینین اسٹوڈنٹس نے گولی مار دی، اور انور پاشا کو کہا جاتا ہے کہ فری میسنز نے رشیا میں ریولوشن لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد انہیں رشینز کے ہاتھوں ہی مروا دیا گیا۔ دوستو ایک اہم بات یہ کہ یہ قوم یہود ہمیشہ ہر قوم کی سب سے زیادہ کمزور کڑیوں کو پکڑتے ہیں، جو کہ بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ 15 سال سے لے کے 20-22 سال تک کے کچے دماغ کے بچے۔ انہوں نے صرف رشیا، یوکرین، فلسطین میں ہی اپنے سیکرٹ آرگنائزیشنز نہیں بنائی تھیں، بلکہ ورلڈ وار 1 کی پلاننگ کے تحت انہوں نے اپنی سیکرٹ آرگنائزیشن سربیا، آسٹریا، امریکہ، یوکے، جرمنی اور ہر جگہ پھیلا ہی رکھی تھی۔ اس زمانے میں 25,000 یہودی ان آرگنائزیشنز کا حصہ تھے، اور جیسے کہ خلافت کے ختم ہوئی یہودیوں کے فلسطین کے پارلیمنٹ میں سیٹس مل گئی، تو فوراً وہ اپنے دوسرے مقصد کو پورا کرنے پہ لگ گئے، جو کہ آسٹریا کے فرانس کا مرڈر تھا۔ پرنس فرانس اور ان کی بیوی کی تاج پوشی کے دن ہی انہیں راستے میں مار دیا گیا۔ یہ کام سربین فری میسنز کے ایک گروپ نے گولی مار کر انجام دیا۔ گولی مارنے والے کا نام گاوریلو تھا۔ جب یہ لوگ پکڑے گئے تو ملٹری کورٹ میں گاوریلو نے یہ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، فری میسنز میں قتل کی اجازت ہے۔ جیسے ہی یہ قتل ہوا تو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن چون کہ سربیا کا رشیا کے ساتھ الائنس طے پایا ہوا تھا، تو سربیا کو سپورٹ دینے کے لیے رشیا نے آسٹریا اور ہنگری کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور جیسے ہی رشیا کو جنگ میں کودتا دیکھ تو جرمنی نے جیت کی لالچ میں اپنے الائنس کا فائدہ اٹھایا اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ دے کے رشیا کے خلاف جنگ میں داخل ہو گیا۔ رشیا کو سپورٹ کرنے کے لیے فرانس بھی جنگ میں آ گیا، اور فرانس کے آنے سے اس کے الائز کو یعنی یوکے اور بھی جنگ میں آنا پڑا، اور اس طرح وہ سارے ملک جو ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور ڈیفنس ٹریٹی کا حصہ تھے وہ سب جنگ میں کود گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنگ تو خلافت عثمانیہ کی نہیں تھی، تو پھر خلافت عثمانیہ اس جنگ میں کیوں داخل ہوئی؟ دراصل انور پاشا جنہیں خلافت گرنے کے بعد منسٹری آف وار دی گئی تھی، اب انہیں ایک بڑا کام انجام دینا تھا، جو کہ آسٹریا کے ساتھ سیکرٹ ڈیفنس الائنس کو سائن کرنا تھا۔ یہ الائنس سائن کرنے کے بعد یہودی اپنے دوسرے مقصد میں بھی کامیاب ہو گئے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو جنگ میں اتارنا تھا۔ وہاں امریکہ اور یوکے لالچ دے کے لے لیا کہ اگر یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو نہ ہی صرف جرمنی ہار جائے گا بلکہ فرانس اور رشیا بھی ہار جائیں گے، اور پوری دنیا میں صرف امریکہ اور یوکے قابض رہیں گے، اور ایک نیا ورلڈ آرڈر بنے گا۔ جبکہ یہودیوں کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، وہ کہ خلافت عثمانیہ کے حصے کر دیے جائیں اور فلسطین انہیں دے دیا جائے، جو کہ امریکہ کے لیے کچھ خاص چیز نہیں تھی، یا میں یوں کہوں کہ وہ امریکہ کے لیے کچھ کام کی چیز نہیں تھی، لیکن جب تک یہودی وہاں رہیں گے وہ ایسے میں ان کے الائنس بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں نے یوکے کے ساتھ پہلا رائٹ ٹو ریٹرن سائن کیا، جو کہ بیلفور ڈکلیریشن کے ٹھیک 3 مہینے پہلے سائن ہوا، اور جس میں یوکے نے یہودیوں کو فلسطین میں واپس قیام پذیر ہونے کا پورا حق دے دیا تھا۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ ورلڈ وار 1 میں آسٹریا اور جرمنی کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹی کا سائن کرنا سارا یہودیوں کا رچا رچایا کھیل تھا، جس سے خلافت عثمانیہ کو جنگ میں امریکہ اور برطانیہ کے خلاف اتارنا تھا، تاکہ خلافت بھی گر جائے اور امریکہ اور برطانیہ کے سامنے یہودی ان کے ساتھ یعنی کہ بیسٹ اسٹریٹجک الائی بھی بن جائے۔ خلافت عثمانیہ تو سن 1913 میں سلطان حمید کے چھوڑ جانے کے بعد ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سلطنت تو صرف یہ یہودی اپنی کٹ پتلیوں سے چلوا رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھا سکا ہوں کہ یہودی کس طرح اپنے پیادوں سے کام لیتے ہیں، اور یہ پیادے اور کوئی نہیں، ہر حکومت اور ہر ریاست کے سب سے کمزور کڑی ہوتے ہیں، یعنی کہ 12 سے 20-22 سال تک کے بچے۔ یہودیوں کی ہر سازش میں انہیں خاموشی سے شامل کرنا پہلا قدم ہوتا ہے، اور پھر انہیں پیادے بنا کے انہی سے سارے کام کرواتے ہیں۔ یہ کچھ پاپولزم میں حکمران اپنی عوام کے ساتھ کرتے ہیں، حکومت کی ان کمزور کڑیوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ ان سے ووٹس حاصل کر سکیں اور انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کچھ بھی صحیح
بنا کے کروا سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ کیسے ماضی میں ان یہودیوں نے ہم لوگوں میں شامل ہو کے ہم لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو اور پورے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تو پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ ڈیلی ڈوز پاکستان میں علی رضا کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔